رمضان رمضان شهرك يا رحمن شفيه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعا پڑھتے ہیں، اور آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے 26ویں دن کی دعا کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور آج کی دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیب فیہ مستورا یا اسمع السامعین۔ ٹرانسلیشن اور ترجمہ یہ ہوتا ہے: خدایا آج میری محنت و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قابل قدر بنا دے، اور آج میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے عمل کو قبول فرما لے۔ وہ عیبی فیہ مستورا، اور آج میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ یا اسمع سامعین، اے سب سے زیادہ سننے والے۔ آج کی دعا کا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں 4 باتوں کی التجا کر رہا ہے، 4 باتوں کی ریکویسٹ کر رہا ہے۔ آج کی دعا کی پہلی لائن، فرسٹ سینٹنس میں دعا کے پڑھنے والے نے سعی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور سعی کے معنی ہوتے ہیں کوشش، ٹرائی۔ اور اس سلسلے میں قرآن مجید کے سورہ نجم کی آیت نمبر 39 ورس نمبر 39، جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے بس اتنا ہی ہے جتنی وہ محنت و کوشش کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ علماء کرام نے، اسلامک اسکالرز نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ عربی گرامر کے اعتبار سے، اکارڈنگ ٹو دا عربک گرامر، عربی گرامر کے اعتبار سے یہ جو انسان سے پہلے لام کا استعمال کیا ہے، لیسا لل انسان، یہ لام ملکیت ہے، اور قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ انسان کی ملکیت اصل میں وہی ہے جو وہ محنت و مشقت کر کے حاصل کرتا ہے۔ اور محنت و مشقت کے ساتھ ساتھ دعا یہ ہو رہی ہے کہ اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا، میرے مالک آج میری محنت و مشقت کو قابل قدر بنا دے، یعنی وہ اس لائق ہوں کہ وہ تیری بارگاہ میں قدردانی کے ساتھ دیکھی جائیں، تیری بارگاہ میں ان کی قدر ہو۔ مشکور یہ شکر سے بنا ہے، اور شکر سے شاکر بھی بنا ہے، مشکور بھی بنا ہے، شکور بھی بنا ہے۔ جیسے پروردگار عالم کے بہت سے ناموں میں سے ایک نام ہے شکور، یا ناموں میں سے ایک نام ہے صبور، صبر کرنے والا۔ لیکن یہاں شکر کرنے والا یا صبر کرنے والا اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں انسان شکر کرتا ہے یا انسان صبر کرتا ہے۔ مثلا انسان جب صبر کرتا ہے تو اپنی تمام مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے، اور مالک جب صبر کرتا ہے تو اپنی قدرت مطلقہ کے ساتھ صبر کرتا ہے۔ تو دونوں میں بہت فرق ہے۔ وہ اپنی تمام قدرت اور اتھارٹی کے بعد صبر کر رہا ہے، یہ انسان اپنی تمام مجبوریوں کے ساتھ صبر کر رہا ہے۔ ایسے ہی شکور کا لفظ استعمال ہوا ہے، شکور یعنی بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ تو مالک اگر شکر کرنے والا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مالک بھی ایسے ہی شکریہ ادا کرتا ہے جیسے بندے شکر ادا کرتے ہیں، بلکہ مالک کے شکور یا شاکر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالک
تو میرے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قابل قدر بنا دے، انہیں رد نہ کرنا۔ مالک کے شاکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قابل قدر بنا دینا اور اعمال کے مطابق جزا دے دینا، یہ پروردگار عالم کے شکور ہونے کا مطلب ہے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی بے پناہ مشہور دعا کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کی، وَإِنْ أَطَعْتُكَ فَشَكَرْتَنِي، مالک جب بھی میں نے تیری اطاعت کی تو تو نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک میں نے جب بھی تیری اطاعت کی تو نے میری اس اطاعت کو قابل قدر جانا، اپنی بارگاہ میں اسے قدردانی سے دیکھا۔ تو یہاں پروردگار عالم کے لیے جو شکور کا لفظ اور شاکر ہونے کا لفظ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ پروردگار عالم اگر شاکر اور شکور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندے کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ریسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دوسری دعا یہ کی جا رہی ہے، وہ ذنبی فیہ مغفورا، اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ مغفور اکارڈنگ ٹو دا عربک گرامر یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس میں مفعول کا مطلب ہوتا ہے مغفور مینز فور گیون، یعنی بخشا ہوا۔ تو میرے گناہوں کو درگزر فرما، تو میرے گناہوں سے چشم پوشی کر لے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس لیے کہ فطرت انسانی یہ ہے کہ وہ گناہ کے بعد اگر اس کے گناہ عیاں اور آشکار اور ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی ہی نگاہوں میں اپنے آپ کو یعنی صاحب عزت نہیں سمجھتا، بلکہ ایک احساس شرمندگی سا اس کے یہاں پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا اس احساس کو ختم کرنے کے لیے مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے، مالک میری بہت سی خامیاں غلطیاں ایسی ہیں کہ جو بس تو ہی جانتا ہے، اور یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اس کو چھپا کر رکھا ہے، اس پر پردہ ڈالے رکھا ہے۔ مالک آج بھی میری یہی دعا ہے کہ میرے گناہوں پر بالکل پردہ ڈال دے۔ تیسری دعا یہ کی جا رہی ہے، وہ عمل فیہ مقبولا، میرے مالک آج میرے عمل کو قبول فرما۔ اس لیے کہ عمل کا مالک کی بارگاہ میں قبول ہو جانا یہی بہت بڑی بات ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک بیان کر دیتے ہیں کہ جہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ زیادہ عمل کہ جو مالک کی بارگاہ سے رد ہو جائے وہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ کم عمل جو مالک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ بہت کچھ ہے۔ عمل کا زیادہ اور کم ہونا معیار نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنا زیادہ عمل کر کے آیا ہے یا کتنا کم عمل لے کر آیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا عمل اس لائق ہے کہ اس کی مالک کی بارگاہ میں قدردانی ہو، مالک کی بارگاہ میں اس کے عمل کو قبول کر لیا جائے۔ بس یہی بہت بڑی بات ہے۔ اگر عمل تھوڑا سا بھی ہے اور وہ اس لائق ہے کہ وہ مالک کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے تو یہ تھوڑا سا عمل ہی بہت زیادہ ہے، اور اگر عمل بہت زیادہ ہے لیکن ایسا ہے کہ وہ جو قابل قبول ہونے کے لائق ہی نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ بھی عمل کچھ نہیں۔ تو یہاں یہی دعا کی جا رہی ہے، میرے مالک میں اپنی تمام کمزوریوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور میں کتنا بھی عمل کر لوں لیکن تیری نعمتوں کے سامنے میرا بہت زیادہ عمل بھی کچھ نہیں۔ مالک آج مجھ پر یہ کرم فرما کہ میرے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ اور چوتھی دعا یہ کر رہا ہے، مالک آج میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ عیبوں پر پردہ ڈالنا اور عیبوں کا چھپانا یہ مالک کی ایک بہت ہی بڑی مہربانی ہے اور مالک کا لطف خاص ہے۔
اس لیے کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ خامیاں اور غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں وہ چھپانا چاہتا ہے، جن پر وہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ لہذا آج مالک کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہا ہے، مالک میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ عیبوں پر پردہ ڈالنے کے سلسلے میں اپنے عیبوں کو مالک کی بارگاہ میں کیسے معاف کروائیں اور عیبوں کو کیسے بخشوائیں، اس سلسلے میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک بیان کر دیتے ہیں کہ اس حدیث کو اصول کافی کی جلد نمبر 2 کے باب توبہ میں نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا تاب العبد المؤمن توبۃ نصوحا احبہ اللہ فیسترہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اپنے عیبوں کو معاف کروانا یا انہیں چھپانے کا ذریعہ اور راستہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن اپنے مالک کی بارگاہ میں خالص توبہ کے ساتھ آتا ہے، خالص توبہ بجا لاتا ہے، تو احبہ اللہ، تو پروردگار عالم اس انسان کو پسند کرتا ہے۔ فیستر علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور پروردگار عالم یہ کام انجام دینے والے کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اس کا ذریعہ اور اس کا راستہ کیا ہے؟ کہ اس کا راستہ یہ ہے کہ اپنے مالک کی بارگاہ میں توبہ نصوحہ کے ساتھ حاضر ہو جائیں، اور جب توبہ نصوحہ کے ساتھ انسان اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو مالک بھی اس پر یہ کرم اور مہربانی کرتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اسے عزت عطا کر دیتا ہے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، دونوں جہان میں عزت عطا کر دیتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں ہم بھی اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک تجھے تیری رحمت واسعہ کا واسطہ ہمارے بھی تمام گناہوں پر پردہ ڈال دے، ہمیں بھی دونوں جہان کی عزت نصیب فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي يناغيك وجداني، إلهي وحاشاك تنساني،